اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 32 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دو طرق سے یعنی دو طرح کی اسناد سے بیان کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابو الولید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی۔ دوسرے طرق سے حضرت امام بخاری یوں اسناد لاتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ مجھے بشر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت شعبہ سے، اور شعبہ نے سلیمان سے، اور انہوں نے ابراہیم سے، اور ابراہیم نے علقمہ سے، اور علقمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت عبداللہ نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کہا ہم میں سے کون اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرتا؟ اب یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے نازل فرمائی ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کا خلاصہ عام الفاظ کے اندر سماعت کیجیے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو شریک نہ کیا، ظلم کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا، یہی امن و سلامتی والے اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس ظلم سے مراد عام معصیت لی، عام گناہ لیے جو بتقاضۂ بشریت اور بتقاضۂ انسانیت انسان سے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس آیت کریمہ کو سن کے اس سے عام معصیت مراد لی، اور انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، یعنی انسان سے بتقاضۂ بشریت کوئی ایسی معصیت ہو جاتی ہے اسے عام معصیت مراد لی۔ تو تب اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید کی دوسری آیت اتار کے اس آیت کی تفسیر بیان کر دی، یعنی قرآن مجید کی تفسیر بالقرآن کر دی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو اس آیت کے آنے کے بعد اس آیت کا کھل کے معنی واضح ہو گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو شامل نہ کیا تو یہی لوگ امن والے، سلامتی والے اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اگر اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک لیا جائے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کیا، تو اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک لیا جائے، پھر ایک اعتراض یا ایک سوال آتا ہے۔ وہ سوال اور اعتراض یہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لا کے انہوں نے اور جتنی بھی معصیتیں کی ہوں لیکن شرک نہ کیا ہو، وہ امن و سلامتی والے ہیں۔ یہ اعتراض اور یہ سوال وارد ہوتا ہے ظلم سے مراد شرک لینے سے۔ تو محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم کو ایمان کے ساتھ شامل نہ کیا، یعنی ظلم بمعنی شرک، یعنی شرک کو ایمان کے ساتھ انہوں نے ملتبس نہ کیا، ایمان کے ساتھ نہ ملایا، اور بتقاضۂ انسانیت اور کوئی ان سے معصیت ہو گئی تو وہ دائمی جو عذاب ہے اس سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، کیونکہ مومن اور مسلم، ایمان والا اور اسلام والا، اس سے بتقاضۂ انسانیت اگر کوئی معصیت ہو جائے تو اس سے اگر عذاب ہوگا بھی الامان لفی تو وہ دائمی نہیں ہوگا۔ لہذا یہ جو اعتراض وارد ہوتا ہے کہ شرک کے علاوہ اور بھی تو معصیت ہو جاتی ہے تو کیا اس سے بھی امن و سلامتی میں آ جائیں گے وہ ایمان والے؟ فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو امن و سلامتی میں آئیں گے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو یعنی شرک کو شریک نہ کیا، تو وہ بھی امن و سلامتی میں آئیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دائمی عذاب سے اپنے آپ کو سلامت کر لیں گے، وہ دائمی عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ الحمدللہ کوئی بھی مسلمان شرک فی ایمان کا
اور شرک فی الاسلام کا مرتکب نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ جب ایمان لے آئے، کوئی ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اس معنی کے اعتبار سے جیسا کہ اللہ کی شان ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ جب بندہ مومن اور مسلمان ہو جاتا ہے وہ شرک نہیں کرتا، لہذا وہ لوگ جو شرک کی آیات پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرتے ہیں وہ اپنے علم کی درستگی کریں، وہ علم کے اندر ناپختہ ہیں یا متعصب ہیں اپنے مسلک کے اندر کہ وہ آیات جو بتوں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی اور مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو تھرو پراپر چینل پڑھتے ہیں وہ فصاحت کو پڑھتے ہیں، بلاغت کو پڑھتے ہیں، حقیقت اور مجاز کی ابحاث کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ تمام علوم جو ہیں قرآن مجید اور احادیث کو سمجھنے کا مؤثر ذریعہ ہیں، جس کے بغیر قرآن مجید اور احادیث کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب فصاحت اور بلاغت اور منطق اور یہ تمام علوم پڑھیں گے تو اسے حقیقت اور مجاز کی ابحاث کو بھی پڑھے گا، تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ بندہ مومن جب کوئی ایسی بات کر دے نادانی کے اندر تو اسے مجاز کے اوپر معمول کریں گے یا اس کی نادانی کے اوپر معمول کر کے اس کو سمجھائیں گے، نہ کہ اسے اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیں گے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دل کہے